بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامع ذی احتشام، اللہ کے فضل اور توفیق سے نماز فجر کی سعادت نصیب ہوئی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں سجدہ ریزی قبول و منظور فرمائے۔ آج کے جو قرآن مجید کی آیات تلاوت ہوئی، آیت نمبر 60 سورہ یونس 11واں پارہ، وَمَا ظُنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اس سے پچھلی آیت میں یہ ذکر ہوا تھا کہ اے حبیب ان سے پوچھئے، بھلا بتاؤ تو صحیح، اللہ نے تمہارے لیے جو چیزیں حلال فرمائی ہیں، جو رزق حلال نازل فرمایا ہے، پھر تم اپنی مرضی سے کون ہوتے ہو کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرا دیتے ہو، اور پھر جن کو اللہ نے حرام قرار دیا تم کون ہوتے ہو کہ ان کو حلال قرار دے دو۔ قل اللہ اذن لکم، اے حبیب آپ انہیں پوچھئے کیا اللہ نے تمہیں یہ اختیار اور اذن دے رکھا ہے، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہو، باندھتے ہو، منسوب کرتے ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت نے اذن دیا ہے کسی چیز کو حلال قرار دینے کا یا حرام، وہ اس کے نبی ہیں، اللہ کے نبیوں کی یہ شان ہے۔ رب بھی وہ تو خود خالق کائنات ہے، جن چیزوں کو حلال قرار دے، جن چیزوں کو حرام قرار دے، تو اللہ رب العزت کی حلال کردہ چیزوں کو کوئی حرام نہیں کہہ سکتا، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کوئی حلال نہیں ٹھہرا سکتا۔ اس میں بالخصوص یہ زمانہ جو آج کل لوگوں کی سوچ ہے، وہ سمجھتے ہیں آج کل کی جو حکومتی کابینہ ہوتی ہے ان کو بھی اختیار ہوتا ہے، اتھارٹی ہوتی ہے، یہ ایک مقننہ پوری کابینہ کے افراد اگر جمہوریت کے تحت سارے فیصلہ کر دیں تو ان کو اختیار ہے۔ تو یاد رکھیے گا ان کو اختیارات اتنا ہی ہے کہ وہ جو اپنے روز مرہ کے معاملات چلاتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلت اور حرمت کا ذکر نہیں کیا، ان کا جن کے ساتھ شریعت کے تحت تعلق نہیں ہے، وہ تو ان کو تو ترتیب دیں، لیکن یہ حد پھلانگ کر ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ مثلا اللہ نے سود کو حرام قرار دیا، اب یہ کابینہ بیٹھ کر کے سود کے نظام سے ہم بچ نہیں پکتے، پوری دنیا کا نظام ہے، لہذا پوری یہ کابینہ چاہے وہ قومی اسمبلی کی ہو یا صوبائی کی ہو، کہ انہوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا سود زیادہ جو کھانا چاہے، جس طرح کی جس وقت علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ اور دیگر علماء نے پوری پکی آواز حتیٰ کہ سپریم کورٹ تک یہ پہنچائی کہ اب سپریم کورٹ کو ایکشن لے کر سود کے نظام سے بدنظیر کو جان چھڑا دینی چاہیے۔ تو انہوں نے فیصلے میں جملے کیا بولے، کہنے لگے جس کا دل کرے سود کھائے، جس کا دل کرے بچے، ہم یہاں سود کی حلت اور حرمت کے کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اس آیت مبارکہ سے یہ اہتماماً بیان ہو رہا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ان کو کوئی اور حرام نہیں کہہ سکتا، اور جن چیزوں کو رب نے حرام قرار دے دیا ان کو کوئی اور حلال قرار نہیں کر سکتا، دنیا کے سارے لوگ بھی مل جائیں۔ تو اس لیے بعض دفعہ رعایا کے لیے پریشانی بن جاتی، حکمران وہ غلط اشاروں پہ چلتے ہوئے غلط ناجائز فیصلے قانون بنا دیتے ہیں، تو اس میں رعایا سمجھتی ہے کہ چونکہ اب اس کے جرم دار جواب دے حکمران ہیں، ہم تو نہیں۔ یاد رکھیے گا یہ وہ تو ہیں ہی صحیح، ہم رعایا جب جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے صریح انہوں نے مخالفت میں قانون بنایا ہے، اب جب اس قانون کے ہم مرتکب ہوں گے
ہم بھی اس وقت مجرم ہی بنیں گے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بجا لانا ہم سب پر، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم پر لازم تھا، اب ہم اپنے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یوں جھنجھوڑا گیا وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں کہ اللہ نے جو رزق حلال قرار دیا ان کے لیے غذا بنائی، یہ اس کو حرام کہتے ہیں اور کہتے ہیں رب نے حرام کیا۔ تو پھر ان کا کیا خیال ہے قیامت کے دن اللہ انہیں ویسے چھوڑ دے گا؟ ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ان کی کوئی گرفت نہیں ہوگی؟ انہوں نے دنیا کے اندر رب تعالیٰ کے حلال کردہ چیز کو حرام ٹھہرا دیا اور حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرا۔ یہ اہل سنت کی خاصیت ہے کہ کبھی ایسے ہی جذبات میں آ کر کسی چیز کو حلال قرار دینا اور جذبات میں آ کر کسی حرام چیز کو حلال کہہ دینا یا حلال کو حرام نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا وہ حلال سمجھتے ہیں اور جن کو حرام قرار دیا، جبکہ دوسرے لوگ بے احتیاطی برتے ہیں چونکہ ان کے اپنے مشن کے خلاف تو فوراً کہہ دیتے یہ تو حرام ہے، اللہ نے حرام، رب نے حرام کیا ہی نہیں ہوتا اس کو حرام کہہ رہے ہوتے۔ اور جس طرح کل ذکر ہوا کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو امت کے اندر کہا یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام، اب مثلا وہ کھانا عام کھایا جاتا ہے پیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کو سامنے رکھ کر قرآن کی تلاوت ختم پڑا جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ حرام ہو گیا۔ بھی قرآن کی اس سے بڑی بے ادبی کیا کی گئی؟ یہ تو وہ پاکیزہ کلام ہے جس کے پڑھنے سے دل پاک ہو جاتے ہیں، انسان پاک ہوتا ہے اور سوچ پاک ہوتی ہے، کھانا پاک وہ حرام ہو گیا، تو یہ کتنا قباحت ہے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں سے فرمایا کیا گمان کرتے ہیں سمجھتے ہیں وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ منسوب کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو چھوڑ دیا جائے گا، درگزر کر معاف کر دیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ رب ان کی پکڑ فرمائے گا اور ان کو عذاب دے گا اور وہ ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اس کا فضل کتنا ہے؟ اس نے انسان کو عقل سلیم دی کہ اس سے صحیح اور غلط کی تمییز کرے۔ پھر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے اور تاکہ یہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کر کے حق اور باطل کو پہچانے اور حق کی پیروی کر کے جنتی بنتے۔ اور پھر اللہ نے فضل پر فضل دیکھے رب العالمین پھر کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ آج امت مسلمہ غیر مسلم تو کہیں چونکہ ان کا اپنا دستور ہے وہ رب کو مانتے ہی نہیں، ان کے لیے تو دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ان کا بنایا ہوا خود تراشیدہ دستور ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے سب سے دنیا میں اتھنٹک کتاب کون سی ہوگی؟ وہ جو مسلمانوں کے رب نے نازل فرمائی اور اس کا نظام اور دستور ان کے لیے مفید رہے گا۔ تو فرمایا کتابیں بھی نازل فرمائی۔ تو اللہ رب العزت نے اتنے فضل فرمائے کہ عقل سلیم دی، انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، پھر کتابیں نازل فرمائی۔ تو یہ لوگ اس عقل سلیم سے غلط اور صحیح کا امتیاز کرتے اور پھر قرآن کی پیروی کرتے، رسول کی اطاعت کرتے، کامیاب اور کامران ہو جاتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان میں سے اکثر ناشکری ہے، وہ ناشکری کرتے ہیں کہ نہ وہ عقل کو صحیح استعمال کرتے ہیں، نہ اللہ کے نبیوں کی اطاعت کرتے ہیں، نہ کتابوں کی پیروی کرتے ہیں، اور جب کہ ان پر تو لازم تھا کہ اللہ کے ان انعامات کا شکر بجا لاتے، عقل کو صحیح استعمال کرتے اور نبیوں کی اطاعت کرتے اور کتاب کی پیروی کرتے۔ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، تم جس کام میں بھی ہو اور جو تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو، ولا تعملون من عمل، اور اے لوگو تم جو بھی عمل کرتے ہو، الا كنا علیکم شہودا، اللہ فرماتے ہم تم پر گواہ ہیں۔ یعنی ہم اس آیت میں رب کے علم کی بات بیان، رب اتنا عالم الغیب و شہادہ ہے
जो कुछ भी तुम करते हो, तुम कुरान की तिलावत करते हो या तुम कोई और काम करते हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तुम पर गवाह हैं, हम देख रहे हैं, हमें पता है, हमारे इल्म में है कि तुम क्या कर रहे हो। आगे फरमाया इज़ तुफीदून फी, जब तुम उनमें उसमें मशगूल होते हो, वमा याज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्काल दर्रतिन फिल अर्द, फरमाया तुम्हारे रब से जर्रा बराबर भी कोई चीज पोशीदा नहीं है, ना जमीन में, वला फिस्समा, और ना ही आसमान में, वला असगर मिन ज़ालिका, ना जर्रे से भी जो ज्यादा छोटी चीज है वो भी अल्लाह से पोशीदा नहीं है, वला अकबर, ना इससे बड़ी कोई चीज पोशीदा है, इल्ला फी किताब मुबीन, मगर सबका बयान लौहे महफूज में मौजूद है। यानी इस आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्म की बात बयान हुई कि ऐ इंसान, तेरा रब वो है जो तेरे हर हाल से वाकिफ है, तेरे जाहिर से भी वाकिफ है, तेरे बातिन से भी वाकिफ है, तेरी जलवत खलवत, दोस्तों में तू कैसे रहता है, तू घर में कैसे रहता है, तेरा लोगों से मामला क्या है, रब से तेरा क्या मामला है, और तेरे बातिन में क्या है, तेरे जाहिर से क्या जुबान से, ये सब कुछ रब जानता है। तुम अपने रब से हया करते हुए हर वो काम कर जो उसके कुर्ब का जरिया बने, और उस काम से बच कि जो उसकी नाफरमानी का जरिया बने, क्योंकि तू लोगों को तो धोखा दे सकता है कि इन्हें पता नहीं है, लेकिन तेरा रब वो है तो जो जर्रे जर्रे को जानता है, तेरे हर अहवाल से वाकिफ है। तू खलवत भी पाकीज़ा गुजार, जलवत भी, जाहिर भी अपना पाकीज़ा रख, बातिन भी पाकीज़ा रख, ताकि तेरे दिल के अंदर अल्लाह के अनवार तजल्लियात का नुजूल हो और मार्फत इलाही तुझे नसीब हो। फरमाया अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार, बेशक अल्लाह के जो वली होते हैं ना उन पर कोई खौफ है और ना वो गमगीन होते हैं। इंशाअल्लाह अजीज ये आयत मुबारक और इसकी तशरीह हम कल जिक्र करेंगे। अल्लाह हमें अपना कुर्ब नसीब फरमाए, और जब बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है फिर ना उस पर दुनिया का कोई खौफ होता है, ना उसे फिर आखिरत की कोई गम होता है, क्योंकि वो अल्लाह की हिफ्ज़ो अमान में होता है। अल्लाह हम सबको अपना कुर्ब नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाह।